أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الدعاة والمبلغين ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. اسٹیج پر تشریف فرما محترم علماء کرام، چورہٹ پڑاؤ اور اس کے مضافات، بنارس و مختلف اضلاع سے تشریف لائے ہوئے معزز سامعین حضرات، فرزندان ملت اسلامیہ، ملت کی پردہ نشین مائیں اور بہنیں، میں یہاں کسی خطاب کے لیے حاضر نہیں ہوا ہوں۔ اگر کسی موقع سے مقررین کی فہرست میں آپ کے سامنے آیا تو تقریری انداز میں کچھ باتیں آپ کے سامنے عرض کی جائیں گی۔ آج اس عظیم الشان اجلاس عام کی صدارتی ذمہ داری جو ہمیں سونپی گئی ہے، اس سلسلے میں چند باتیں آپ کے سامنے اور چند منٹ میں عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ سب سے پہلے اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اس نے نئی بستی چورہٹ کی سرزمین میں اس عظیم الشان اجلاس عام کے انعقاد کی توفیق بخشی۔ میں مبارکباد پیش کرنا چاہوں گا مسجد الریان کے مصلیان، ذمہ داران، نمازیوں کو کہ انہوں نے ہمت اور حوصلہ کیا، اللہ رب العالمین کی توفیق ہوئی اور آج کی یہ رات آپ لوگوں کی حاضری سے، علماء کرام کی تشریف آوری سے مبارک رات بن گئی۔ یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ مسجد الریان کی برکتوں میں سے یہ عظیم الشان اجلاس بھی ایک برکت ہے۔ مسجد الریان کی جب تعمیر چند سال پہلے شروع کی گئی تھی تو میرا اکثر و بیشتر آنا جانا ہوا کرتا تھا، لیکن مسجد کی تکمیل کے بعد بارہا اصرار کے باوجود بھی میں آج شاید 2.5 سال کے بعد چورہٹ میں آیا ہوں۔ میں علماء کرام تشریف فرما ہے اسٹیج پر، میں ان کے بھی گوشہ گزار کرنا چاہوں گا۔ یہ آج کی رات جو سجائی گئی ہے اجلاس عام کے لیے، یا اس طرح سے ابھی ہمارے عزیز گرامی مفتی صاحب تقریر فرما رہے تھے اخلاص کے تعلق سے، اسی بات کو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا کہ کوئی بھی دینی کام کیا جائے، آپ نے جو اجلاس عام منعقد کیا ہے اس کا تعلق 3 جہات سے ہوتا ہے، 3 قسم کے لوگوں سے ہے۔ ایک تو یہ جو لوگ اس طرح کے اجلاس کو، دینی اجتماع کو، کانفرنس کو منعقد کرتے ہیں،
ان کی نیت کیا ہے، اس کو اس کانفرنس کو یا اس اجلاس کو، اس دینی اجتماع کو آپ کیوں منعقد کر رہے ہیں، اس کا سوال آپ کو اپنے دل سے پوچھنا پڑے گا. وہاں اخلاص کی بات آتی ہے. مثال کے طور پر اگر آپ نے اس لیے منعقد کیا ہے کہ چوراہٹ کی سرزمین میں مولانا جرجیت صاحب تشریف لا جائیں، تو ان کی تشریف آ جائے، وہ آ جائیں. اگر آپ کے اجلاس کا بنیادی مقصد اگر یہ ہے تو آپ کی اپنی نیتوں کو پھر سے ٹٹولنا پڑے گا. اجلاس منعقد کرنے والے اور یہ سامعین حضرات جو قریب اور دور سے تشریف لائے ہیں، علماء کرام، تیسری جہت علماء کرام کی اور مقررین کی ہے. ان تینوں جہتوں کو، تین قسم کے لوگوں کو، انتظامیہ، مقررین، سامعین حضرات، ان تینوں کو اپنی نیتوں کو ٹٹولنا پڑے گا، اس کا بار بار جائزہ لینا پڑے گا، اس میں اخلاص کی دولت کو تلاش کرنا پڑے گا. اور میں یہاں تک سمجھتا ہوں، جہاں تک میرا اپنا تجربہ ہے، کہ ہمارے ہند و پاک کے اندر، میں اس میں ہندوستان کو اور پاکستان کو اور بنگلہ دیش وغیرہ کو سب کو شامل کرتا ہوں، ہمارے یہاں جو اس طرح کے جلسے ہوتے ہیں، جو جلوس یا اجتماع ہوتے ہیں، اس میں اصل مقصد جو ہوتا ہے اس اجتماع کا وہ بہت دور رہتا ہے، اس پر ہماری نظر نہیں جاتی. اور اس کی وجہ یہ ہے نیت کے اندر اخلاص کا فقدان، نیت کے اندر اخلاص کا فقدان. ابھی مولانا بڑی اچھی تقریر کر رہے تھے، اور مختلف سماج اور معاشرے کے اندر جو برائیاں پنپ رہی ہیں، جو رائج ہیں، اگر اس اجتماع سے نکلنے کے بعد اچھے اچھے عناوین منتخب کیے گئے ہیں، اس اجتماع سے نکلنے کے بعد اگر وہ برائیاں ہمارے اندر باقی رہ گئیں تو یہ اجتماع، یہ اجلاس آپ کے خلاف حجت بن جائے گا. اس لیے کہ آپ کے سامنے علماء کرام نے کھول کھول کر بیان کر دیا بے نمازی کی کیا حیثیت ہے، شراب پینے والی کی کیا حیثیت ہے، سود کھانے والے کی کیا حیثیت ہے، اور اس طرح سے مختلف جرائم جو معاشرے اور سماج میں پنپ رہے ہیں. لیکن اگر آپ کی اصلاح نہیں ہوئی تو یہ اجتماع آپ کے خلاف بروز قیامت حجت بنے گا. آج کی یہ حاضری آپ کے خلاف حجت بنے گی. اس سلسلے میں علماء کرام کو بھی توجہ کرنا چاہیے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ ہم لوگوں کے اجتماعات کے جو فائدے ہونے چاہیے وہ نہیں ہوتے ہیں. میں آپ کے سامنے ایک مثال رکھوں. میرا اکثر اور بیشتر خلیجی ممالک میں اور سعودی عرب وغیرہ میں دورے ہوتے رہتے ہیں. ابھی میں چند دن پہلے سعودی عرب میں تھا، 2 مہینے تک ادھر ہی تھا میں. وہاں آج سے تقریباً 25 سال پہلے دعوتی سینٹر قائم کیے گئے. کن لوگوں کے لیے؟ مکہ تو دعوتی سینٹر بہت پہلے سے، 1400 سال پہلے سے، لیکن وہاں دعوتی سینٹر سعودی عرب وغیرہ کے اندر اور خلیجی ممالک کے اندر جو قائم کیے گئے 25 سال سے ادھر تقریباً، ان لوگوں کے لیے جو وہاں کام کرنے جاتے ہیں، جو اسلام کو نہیں جانتے، ان کی رہنمائی کے لیے. اور الحمدللہ میں تقریباً 25 سال سے اس طرح کے مراکز سے جڑا ہوا تھا. پڑھنے کے زمانے میں مکہ مکرمہ میں طائف، حویہ اور یہ مختلف مقامات پر ہمارے آمد و رفت رہا کرتی تھی. آج الحمدللہ اس طرح کے مراکز یا دعوتی سینٹر کے جو اثرات پوری دنیا میں پائے جاتے ہیں، اس کا بہت بڑا اثر ہے. ہندوستان میں بھی اور اس بستی میں بھی میں ایک ایسے شخص کو جانتا ہوں جو وہاں کچھ دن رہا ہے کام کرنے کی غرض سے. وہاں اتنے بڑے اجتماعات نہیں ہوتے، وہاں اتنے بڑے اجتماعات نہیں ہوتے. میں بھی تھا، کچھ بڑے پروگرام وہاں تھے ابھی دعوتی سینٹروں میں. جو کام کرنے والے بیچارے لوگ ہیں ان کے لیے اس طرح کا ایک مختصر سا پروگرام رکھا جاتا ہے کہ ہفتہ میں ایک دن وہ شریک ہوں اور ان کے سامنے اسلام کی بنیادی باتیں بیان کی جائیں. اور اس کے بعد یہ اگر سال 2 سال 4 سال وہاں کام کرتے کرتے اس پروگرام میں شرکت کرتے ہیں، اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جب وہاں سے واپس ہوتے ہیں اپنے اپنے شہروں میں، اپنے اپنے قصبوں اور گاؤں میں، تو اچھے خاصے داعی بن کر کے آتے ہیں. اور بڑا اس کا اثر ہے، کافی بڑا اچھا اثر ہے. ہندوستان کے اندر اس کا بہت اچھا اثر ہے. جہاں جہاں آپ دیکھیں گے جو کہ وہاں کے کام کرنے والے لوگ جب ریٹرن آتے ہیں تو ایک داعی کی حیثیت سے کام کرتے ہیں اپنے اپنے علاقے میں. کیا وجہ ہے کہ ہم لوگ مختلف اجلاس میں
عظیم الشان اجلاس میں، کانفرنس میں، ہندوستان کے گوشے گوشے میں، مختلف شہروں میں، مختلف قصبوں میں، مختلف ضلعوں میں جاتے ہیں جلسہ سننے کے لیے، لیکن جلسہ سن کر کے جب ہم اپنے گھر واپس آتے ہیں تو پھر ہم لوگ اپنی ماضی کے اندر پلٹ جاتے ہیں، ہمارے اندر کوئی تبدیلی نہیں آتی۔ میرے بھائیو، یہ بڑا مسئلہ ہے۔ آج اپنے دل کو ٹٹولیے آپ لوگ۔ اگر آپ لوگ صرف اس لیے یہاں پر آئے ہیں کہ چونکہ مولانا جرجیت صاحب آ رہے ہیں، ان کی تقریر سننی ہے، ان کی گفتگو سننی ہے، ان کی آواز سننی ہے، مولانا عبدالغفار صاحب آ رہے ہیں، مفتی صاحب آ رہے ہیں، مولانا عمران صاحب آ رہے ہیں، ان کو چاہنے والے لوگ ان کو سننے آتے ہیں، ان کو چاہنے والے لوگ ان کو سننے آتے ہیں، ان کو چاہنے والے لوگ ان کو سننے آتے ہیں، تو اللہ کی قسم یہ ہماری نیتوں کا فطور ہے۔ گویا آپ اللہ اور اس کے رسول کی بات سننے کے لیے نہیں آئے ہوئے ہیں، آپ اللہ اور اس کے رسول کی بات سننے کے لیے نہیں آئے ہوئے ہیں۔ دل کو ٹٹولیے، آپ اپنی نیتوں کی اصلاح کیجیے۔ مجھے افسوس ہوتا ہے، میں واقعی طور سے میں قریب سے معاشرے اور سماج کو پڑھتا ہوں، اور یہی وجہ ہے کہ جب یہ لوگ جاتے ہیں تو ان کی زندگی میں کوئی انقلاب پیدا نہیں ہوتا۔ یہ مجلس بڑی بابرکت ہے۔ آپ اس مجلس کے بارے میں ایک حدیث سناؤں، اشارہ کروں اس کی طرف، لمبی حدیث ہے۔ اللہ کے پیارے رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ان للہ ملائکۃ یطوفون فی الطرق، اللہ رب العالمین کے کچھ فرشتے مقرر ہیں جو راستے میں پھرا کرتے ہیں، چلا کرتے ہیں، اور یلتمسون اہل الذکر، ان لوگوں کو تلاش کرتے ہیں جو اس طرح کی دینی مجلسیں منعقد کرتے ہیں، جو بیٹھ کر کے اللہ اور اس کے رسول کی باتیں کیا کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد جب وہ فرشتے ان لوگوں کو پا جاتے ہیں، آپ جیسے لوگوں کو پا جاتے ہیں، تو آپس میں آواز دیتے ہیں۔ کیا آواز دیتے ہیں؟ ہلم الی حاجتکم، ہلم الی حاجتکم، آؤ آؤ، تمہاری ضرورت تو یہاں پر ہے۔ تم جن نیک لوگوں کو تلاش کر رہے تھے، اللہ والوں کو تلاش کر رہے تھے، وہ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتا ہے کہ وہ کیا کر رہے تھے، کیا مانگ رہے تھے، کس سے پناہ چاہ رہے تھے، وہ اس تفصیل کو بیان کرتے ہیں۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ جیسے نیک نیت رکھنے والے لوگوں کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ اشہدکم انی قد غفرت لہم، اے فرشتوں تم گواہ رہنا کہ میں نے اس اجلاس میں شریک ہونے والے تمام لوگوں کو معاف کر دیا ہے۔ آپ اتنے بابرکت ہیں، لیکن مسئلہ یہی ہے کہ اپنی نیتوں کو ٹٹولیے آپ۔ اس میں بیچ میں بیان کیا گیا کہ وہ کیا کر رہے تھے مجلس میں بیٹھ کر کے، بتاتے ہیں کہ وہ آپ کی تعریف اور توصیف اور تسبیح اور جنت کا مطالبہ کر رہے تھے، جنت کو چاہ رہے تھے، جہنم سے پناہ مانگ رہے تھے۔ یہ تمام چیز کے بعد اللہ نے کیا کہا کہ انی اشہدکم قد غفرت لہم، میں نے اے فرشتوں تم کو گواہ بنا کر میں کہہ رہا ہوں کہ میں نے ان تمام لوگوں کو معاف کر دیا ہے۔ ایک فرشتہ کہتا ہے اللہ کی اس رحمت کو دیکھتے ہوئے کہ اے پروردگار عالم، اس میں تو جاء رجل لحاجت، ایک آدمی آیا تھا، وہ جلسہ سننے کے لیے نہیں آیا تھا، راستے سے گزر رہا تھا، دیکھا اللہ والوں کی مجلس ہے تو بھی بیٹھ گیا۔ اس کی نیت جلسہ سننے کی نہیں تھی، لیکن جب آیا دیکھا کہ لوگ اجلاس میں شریک ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی باتیں ہو رہی ہیں، وہ بھی بیٹھ گیا سننے کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم الجلساء لا یشقی بہم جلیسہم، یہ ایسی مجلس ہے، ایسے مبارک لوگ ہیں کہ ان کے ساتھ جو بیٹھ جائے گا اس کی بھی مغفرت ہو جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ تمام لوگوں کی مغفرت فرمائے۔ میں نے ایک آیت پڑھی تھی، اس کا میں مختصر سا ترجمہ کر دوں۔ اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کی ایک پہچان بتائی ہے سورہ انفال کے اندر، انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا۔ در حقیقت مسلمان وہ لوگ ہیں، مومن وہ لوگ ہیں، ایمان والے وہ لوگ ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ رب العالمین کا تذکرہ ہوتا ہے، ذکر الہی ہوتی ہے، وجلت قلوبہم، تو ان کے دل مارے خوف کے لرزہ برندام ہو جاتے ہیں، کانپ جاتے ہیں۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، اور جب ان کے سامنے اللہ رب العالمین کی آیتوں کی تلاوت کی جاتی ہے تو ان کے ایمان میں بڑی بڑھوتری اور زیادتی ہو جاتی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ تقریباً 2 گھنٹہ سے اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کو بیان کیا جا رہا ہے۔ ہمارے عزیز مولانا محمد عمران سلفی حفظہ اللہ نے، اور پھر ہمارے عزیز گرامی مفتی نور الہدیٰ صاحب نے بڑی اچھی تقریریں کی آپ کے سامنے، قرآنی آیات سے اللہ کے پیارے رسول محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری حدیثیں آپ کے سامنے بیان کی ہیں۔
آپ اپنے دل کو ٹٹولیے، آپ کے دل کے اندر کتنی کبھی پیدا ہوئی، آپ کے ایمان کے اندر کتنی زیادتی پیدا ہوئی، کتنی بڑھوتری ہوئی، یہ دل کو ٹٹولیے آپ۔ صحابہ کرام بھی جب ایک دوسرے کے ساتھ ملتے تھے تو بیٹھتے تھے، اجلس بنا نوم ساعہ، آؤ میرے بھائی کچھ دیر بیٹھ لیا جائے، اللہ اور اس کے رسول کی باتیں کر لی جائیں، ہمارے ایمان میں کچھ بڑھوتری ہو جائے۔ اجلس بنا نوم ساعہ، یہ تجزیہ کرنے کی بات ہے، یہ ٹٹولنے کی بات ہے اپنے آپ کو۔ 2 گھنٹے کی آپ تقریر سن رہے ہیں، بار بار اللہ کا فرمان آپ کے سامنے آ رہا ہے، پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری حدیثیں آپ کے سامنے آ رہی ہیں، ایمان میں کتنی بڑھوتری آپ کو ہوئی، کتنی زیادتی ہوئی، دل کے اندر اللہ کا خوف کتنا پیدا ہوا۔ اللہ نے آخر میں کہا کہ یہی لوگ دراصل مومن ہیں، اولئک ھم المؤمنون حقا، در حقیقت مومن وہ لوگ ہیں جب ان کے سامنے اللہ کا بیان ہو، قرآن مجید کی تلاوت ہو، نبی کا ذکر ہو، حدیث کا ذکر ہو، تو ان کے ایمان کے اندر بڑھوتری ہونی چاہیے۔ اگر ہمارا ایمان کے اندر کوئی انقلاب پیدا نہیں ہوا، کوئی زیادتی پیدا نہیں ہوئی، تو پھر ہمیں اپنے ایمان کے بارے میں، اپنے اسلام کے بارے میں سوچنا پڑے گا۔ آپ لوگوں کے لیے اللہ رب العالمین نے ایک بشارت سنائی ہے، آپ لوگوں کے لیے جو اس طرح کے دینی مجلسوں میں شریک ہوتے ہیں۔ کیا بشارت ہے؟ میں اس بشارت کو سنا کر کے بات ختم کروں گا۔ فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ اولئک الذین ہداہم اللہ واولئک ھم المفلحون۔ اے نبی مکرم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بندوں کو آپ بشارت سنا دیجئے۔ کون سے بندوں کو؟ جو دینی مجلسوں میں، دینی اجلاس میں، اس طرح کے پروگرام میں شریک ہوتے ہیں۔ فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ، جو دین کی باتوں کو سنتے ہیں، علماء کرام کی تقاریر کو سنتے ہیں، خطابات کو سنتے ہیں، اور اس کے بعد جو اچھی اچھی باتیں بیان کی جاتی ہیں اس کی پیروی کرتے ہیں، اس پر عمل کرتے ہیں۔ کتنی اچھی اچھی باتیں بیان کی گئی۔ اللہ کا شکر ہے کہ آپ کے پاس ایسے علماء کرام ہیں جو ادھر ادھر کی قصے کہانیاں نہیں بیان کرتے ہیں، جو بے سر پیر کی باتیں نہیں بیان کرتے، جو ایسی باتیں نہیں بیان کرتے کہ کسی کی دل شکنی ہو، کسی کا دل مجروح ہو۔ اور ہمارا اسلام یہی سکھاتا ہے، ہمارا اسلام محبت کا پیامبر ہے، آپس میں مل جل کر رہنے کی تعلیم دیتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس معاشرے میں آنکھ کھولی تھی، آپ مشرکین کے ساتھ بھی تھے، غیر مسلمین کے ساتھ بھی تھے، یہودیوں کے ساتھ بھی تھے، عیسائیوں کے ساتھ بھی تھے، اور آپ نے لوگوں کے ساتھ کس طرح کا برتاؤ کیا، کس طرح سے آپ مل جل کر کے رہتے تھے، وہ ہم سب کے لیے بہت بڑے نمونہ ہیں میرے بھائیوں۔ تو اس طرح سے ہم لوگوں کے سامنے اتنی باتیں بیان کی گئی، علماء کرام نے جو باتیں آپ کے سامنے بیان کی ہیں بڑی مستند بیان کی ہیں، اور مجھے امید ہے اپنے آنے والے علماء کرام سے بھی، خطبہ اعظام سے بھی، کہ وہ بھی انشاءاللہ جو باتیں آپ کے سامنے بیان کریں گے وہ خالص کتاب اور سنت کی روشنی میں بیان کریں گے۔ ہماری ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ ہم نے جب خالص کتاب اور سنت کی باتیں سن لی، خالص اسلام کو ہم نے جان لیا، تو بلا تاخیر اس پر ہم لوگ عمل پیرا ہو جائیں، اس میں دیر نہ کریں، اپنے اندر عمل کا جذبہ پیدا کریں۔ صحابہ کرام کا یہی طریقہ تھا، علماء کرام موجود ہے، صحابہ کرام کہتے ہیں کہ کنّا لم نتجاوز 10 آیات، ہم لوگ جب قرآن مجید کو پڑھتے تھے تو 5-10 آیت سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے، جب تک ان 10 آیتوں کے اندر اپنے آپ کو ڈھال نہیں لیتے تھے، اس پر عمل نہیں کر لیتے تھے، ہم اس سے آگے نہیں بڑھتے تھے۔ آج تو قرآن کا ہی مذاق بنایا جاتا ہے نا، شبینہ قائم کیا جاتا ہے، ایک رات میں پورے قرآن کو ختم کر دیا جاتا ہے۔ یہ انداز صحابہ کرام کا پڑھنے کا نہیں تھا قرآن مجید کا، اور اسی لیے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کو 23 سالہ لمبے عرصے میں دھیرے دھیرے تھوڑے تھوڑے وقفے سے نازل کیا، تاکہ مکمل طریقے سے لوگ اس پر عمل کر سکیں۔ وہ انداز بنائیے، آپ جتنی تقریر سنیے، تھوڑی تقریر سنیے، اس پر عمل کیجیے، تھوڑی آیتوں کو پڑھیے، اس کا ترجمہ پڑھیے۔ آج تو الحمدللہ قرآن مجید کے ترجمے دنیا کی ہر زندہ زبان میں موجود ہیں، آپ کے موبائل میں بھی لوڈ ہے، اس کو آپ سن سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں۔ یہ قرآن عمل کی کتاب ہے، چھو منتر کی کتاب نہیں ہے، اس کو آپ عمل کی کتاب سمجھیے۔ میرے بھائیوں، میری باتیں شاید طویل ہو گئی، میری گزارش آپ لوگوں سے یہ ہے
کہ اس اجلاس عام کا جو اصل مقصد ہے کہ آپ کے سامنے صحیح اسلام کا آئینہ دکھانا، آپ کے سامنے جب آئینہ دکھایا جائے اس میں اپنے چہرے کو آپ دیکھیے اور صحیح اسلام میں اپنے کو ڈھالنے کی کوشش کیجیے۔ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگ اس حاضری کو قبول فرما لے، اور جن لوگوں نے اس میں مادی معنوی جیسا بھی تعاون کیا ہے، پروردگار عالم ان تمام لوگوں کے تعاون کو قبول فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔